الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ ان اجتماعات جمعہ میں ہم سورہ کہف کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے ابتدائی 5 رکوع ہم مکمل کر چکے، آج 6واں رکوع انشاءاللہ ہمارے زیر مطالعہ آئے گا۔ پچھلی مرتبہ جو ہم نے پڑھا تھا، اگر اس کا کوئی خلاصہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تو اس میں بھی کافی وقت صرف ہو جائے گا، لہٰذا آج ہم اللہ کا نام لے کر آغاز کرتے ہیں باقاعدہ اس رکوع کے مطالعے کا۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ حیات دنیاوی جو ہم میں سے ہر شخص گزار رہا ہے، ہم اپنی آزاد مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے، ہم بھیجے گئے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور پھر ہماری زندگی کا ایک خاص مقصد ہے، وہ مقصد اللہ کی عبادت ہے، بندگی ہے۔ اور عبادت کا وہ تصور جو ہمارے ہاں عام طور پر مسلمانوں میں پایا جاتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر کسی نے اس پر عمل کر لیا تو عبادت کے تمام تقاضے مکمل ہو گئے۔ قرآن کا مطالعہ کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں تو یہ تمام چیزیں مراسم عبودیت ہیں۔ نماز قائم کرو تاکہ اللہ کی یاد تمہارے دلوں میں برقرار رہے، اقم الصلاۃ لذکری۔ روزہ کس لیے فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کی فرما برداری کا جذبہ پیدا ہو، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ حج کے بارے میں بھی یہی فرمایا گیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ جو تم قربانی کرتے ہو، اگر روح تقوی موجود ہے، اگر وفاداری ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، تو تمہاری قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ صرف مجرد قربانی کر دینے سے اگر تم اس ذوم میں مبتلا ہو جاتے ہو کہ شاید یہ قربانی لازماً قبول ہوگی، تو اس کے بارے میں قرآن جو تصور پیش کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسوے سے جو تصور ہمارے سامنے آتا ہے، جب تک وفاداری اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کے ساتھ نہیں ہوگی، اور خاص طور پر اگر انسان کی معیشت میں کوئی شے حرام شامل ہو جائے تو اس حرام مال سے کیا ہوا عمرہ ہو، حج ہو، قربانی ہو، کوئی شے اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ تو یہ تو وہ بنیادی تصورات ہیں کہ قرآن حکیم کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو ہر صفحے میں یہ تصور آپ کو جھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا،
کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ شے کیا ہے؟ مال کی محبت اور دنیا کی محبت۔ تو اس رکوع میں بہت ہی خوبصورت انداز میں دنیا کی زندگی کی ایک تمثیل بیان کی گئی، اور یہ مقام نہیں ہے بلکہ سورہ آل عمران میں، سورہ یونس میں، سورہ حدید میں اسی طرح بہترین تشبیہ دی گئی ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر، سورہ حدید کا مطالعہ کیجئے، جان لو کہ دنیا کی زندگی سوائے کچھ لہو و لعب کے کچھ زینت ہے، کوئی تفاخر ہے، پھر مال اور اولاد کی کثرت کی طلب ہے، اور اس کے بعد پھر وہی معاملہ ہوگا جو تم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہو کہ فصل جو ہے وہ مٹی میں مل کر چورا چورا ہو جاتی ہے، یہی معاملہ تمہارا ہوگا، تمہیں بھی زمین میں دفن کر دیا جائے گا۔ جو مہلت عمر اللہ نے دی ہے اس دنیا میں گزارنے کے لیے، اگر تو اللہ کی فرما برداری میں گزاری تو بہترین اجر اور ریوارڈ اللہ کے ہاں تمہارا منتظر ہے، لیکن اگر کہیں صرف فسق و فجور ہے، بغاوت ہے، سرکشی ہے، اللہ کے احکامات سے نافرمانی ہے، عصیان ہے، تو خواہ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہو، اپنے آپ کو بہت اونچی نسبت اگر سمجھتے ہو کہ محمد کے ساتھ میری نسبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو امت محمدی میں شامل ہوں، اور میرے لیے تو گارنٹیڈ ہے کہ اللہ کے رسول کی شفاعت لازماً مجھے میسر آ کر رہے گی، تو یہ تصور وہ نہیں ہے جو قرآن ہمارا دین پیش کرتا ہے۔ تو اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ، سورہ حدید کا میں نے حوالہ دیا۔ اسی طرح سورہ یونس کے اندر بھی بہت خوبصورت تمثیل بیان کی گئی، ابھی ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان آیات کا بھی مطالعہ انشاءاللہ کریں گے۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان کے سامنے مثال بیان کیجئے اس دنیا کی زندگی کے، وہ ایسے ہے گویا کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی، پانی برسا، فاختلط بہ نبات الارض، اور اس بارش اور پانی کے برسنے کے نتیجے میں جو زمین میں قوت نمو تھی، اس میں مختلف جو ہے انواع و اقسام کی آپ کو جو ہے رویدگی نظر آ رہی ہے، زمین کے اندر ایک نئی زندگی پیدا ہو گئی ہے، جو بالکل بنجر اور ویران تھی وہاں اب سبزہ ہی سبزہ ہے، ہریالی ہی ہریالی ہے۔ فاختلط بہ نبات، اختلاط کسے کہتے ہیں؟ رل مل جانا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین میں جو مخلوط معاشرت ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جہاں مرد و زن جو ہے آپس میں اختلاط اس معنی میں کریں کہ ایک ہی محفل ہے جس میں کوئی تمیز نہیں، جہاں مرد بھی موجود ہیں، عورتیں بھی موجود ہیں، خوب جو ہے وہ ٹھٹے بھی لگ رہے ہیں، اور بڑی ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، بڑی بے تکلفی کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ ہمارے دین میں اس کا کوئی تصور نہیں، عورتوں کا دائرہ کار الگ ہے، مردوں کا دائرہ کار الگ ہے، اور آج بھی اس معاشرے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ایسی مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، خاص طور پر کوئی ولیمے کا پروگرام ہو، کوئی اور جو ہے وہ کوئی فیملی گیدرنگ ہو، جہاں بالکل سیپریٹ رکھتے ہیں، خواتین الگ ہیں اور مرد الگ ہیں۔ تو یہ اختلاط مرد و زن یا مخلوط معاشرت کی ضمنی طور پر بات آ گئی۔ یہاں فرمایا گیا فاختلط بہ نبات الارض، گویا کہ آسمان سے برسا ہوا پانی اور زمین کی قوت نمو اور اللہ نے جو اس کے اندر رویدگی رکھی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انواع و اقسام کی نباتات ہیں کہ جو آپ کو ہر سو نظر آ رہی ہیں۔ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اور اس کے بعد اگر بارش کا سلسلہ تھم گیا، یا کسان نے اگر کوئی بیج ڈالا تھا اپنی کھیتی کے اندر، فصل لہلہانے لگی، اور جو بھی اس کی فصل تھی، جو غلہ تھا، جو اجناس تھا، وہ اسے اگر حاصل کر لیا گیا، تو اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو زمین ہے وہ بالکل ایسے ہو جاتی ہے گویا کہ جو فصل وہاں تھی وہ چورا چورا اور خوش ہو کر ہوا میں جو ہے وہ اڑ رہی ہے۔ حشیم کا لفظ یہاں آیا، ہاش شین اور میم کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں کسی شے کو توڑ دینا، ریزہ ریزہ کر دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام حضرت ہاشم ہے، اور یہ اصل میں ان کا لقب ہے، اس لیے کہ جو خاص طور پر اس زمانے میں جو لوگ بھی حج کے لیے آتے تھے تو حضرت ہاشم جو ہیں ان کے لیے خاص اہتمام کرتے تھے، اور جو بھی روٹی ہے یا اس قسم کی کوئی چیز ہے اسے چور کر، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں نا چوری بنا دی، اسے چور کر اور شہد کے اندر گوندھ کر لوگوں کی تواضع کیا کرتے تھے۔ تو اس بنیاد پر ان کا نام ہاشم بن گیا، گویا کہ وہ چورنے والے، وہ چوری بنانے والے، وہ حضرت ہاشم تھے۔ تو فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اور نتیجہ کیا نکلا کہ جب وہ فصل سے اصل غلہ حاصل کر لیا گیا اور فصل کو کاٹ دیا گیا، تو اب وہ سوائے
یہ کہ چورا چورا جو ہے وہ ایک نقشہ آپ کی نگاہ دیکھ رہی ہے، جس کو تیز ہوائیں جو ہے ادھر سے ادھر لیے پھر رہی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اس بات کو خوب اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر مقتدر اعلیٰ ہے، اختیار اسی کا ہے۔ آپ کتنی ہی دعائیں مانگتے رہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت آبپاشی کا نظام خاص طور پر مکہ کی سرزمین میں تو نہیں تھا۔ اگر کسی کے پاس کوئی زرخیز علاقہ ایسا ہے کہ جہاں اس نے کوئی بیج ڈالا ہے، اس کی کاشت کر رہا ہے، تو منتظر ہے اللہ کی طرف سے، اگر باران رحمت کا نزول ہوگا تو اس کی فصل جو ہے وہ اپجے گی، لہلہا اٹھے گی۔ لیکن اللہ کی جناب سے اگر فیصلہ ہے کہ بارش نہیں برسنی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو محنت اس نے کی تھی یا جو سرمایہ اس نے لگایا تھا، جو انویسٹمنٹ کی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ یہ نہیں کہ اس بیج کو وہ دوبارہ حاصل کر سکے، بلکہ وہ بیج بھی ضائع ہو گیا اس لیے کہ بارش نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو ہر شے کے اوپر حاوی ہے، اس کا حکم ہوگا تو بارش ہوگی، اور زمین کی قوت نمو اور بارش کا پانی مل کر جو ہے اس پوری زمین کو سرسبز کر دے گا، فصلیں لہلہا اٹھیں گی۔ اور یہ صرف فصلیں تو نہیں ہیں، یہیں سے تم اپنے لیے سبزیاں حاصل کرتے ہو، ترکاریاں حاصل کرتے ہو، پھل انواع و اقسام کے حاصل کرتے ہو، ایک ایک پھل جو ہے اس کی کئی کئی سپیشیز جو ہیں اسی زمین سے تم حاصل کرتے ہو۔ اور پھر کیسی کیسی اور نعمتیں نہیں ہیں، اسی سے آپ جو ہے اپنے لیے ان پھلوں کو خشک کر کے ڈرائی فروٹس اور میوے جو ہے وہ اپنے لیے حاصل کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کہاں سے برآمد ہو رہی ہیں؟ وہ زمین جو بالکل مردہ تھی، اگر پانی اسے نہ پہنچتا، آسمان سے بارش نہ ہوتی، جیسا کہ فرمایا گیا نا کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، مثال دی گئی بارش کی، گویا کہ بارش وہ ہے کہ جس نے ایک حیات عطا کی ہے اس زمین کو۔ اور قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر اس بات کو دلیل بنایا گیا کہ تم سمجھتے ہو کہ شاید جب تم پیوند خاک ہو جاؤ گے اور تمہارے اجزاء بھی مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہوں گے، آج سے 5000 برس پہلے کا مرا ہوا انسان جو ہے اس کا تو اس زمین میں کوئی الیکٹران، پروٹون، کوئی ایٹم جو ہے وہ بھی سلامت نہیں ہوگا، تو کیا تم سمجھتے ہو اللہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ روزانہ کے مشاہدے کی تمہاری بات ہے۔ وہ زمین جو بالکل مردہ ہے، بنجر ہے، ویران ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، بارش نازل ہوتی ہے، اور وہ گویا کہ ایک سبز چادر جو ہے اپنے اوپر اوڑھ لیتی ہے، سبز قالین آپ کو بچھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سورہ حدید کا میں نے خاص طور پر ذکر کیا تھا، وہاں 5 سٹیجز کا قرآن حکیم نے جو اس کو بیان کیا۔ انسانی زندگی، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، جان لو یہ دنیا کی زندگی ابتدائی دور کیا ہے؟ کھیل کود ہے، تماشا ہے، بے فکری ہے، کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ لہو و لعب کے اندر بھی ایک تھوڑا سا فرق موجود ہے۔ لہو وہ ہے کہ جس کے اندر گویا کہ انسان جو ہے صرف کھیل تماشے کی حد تک محدود رہتا ہے، اور لعب وہ ہے کہ جس کے اندر تلذذ بھی شامل ہو جاتا ہے، یا وائسی ورثہ اس کے معاملات ہیں۔ لیکن بچپن کا دور اور پھر جوانی کا دور آیا، یہاں امنگیں ہیں، توانائی ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، کاروبار اور بزنس جو ہے اب اگلی نسل میں شفٹ ہو رہا ہے، اور اس کے لیے جو قوت کار چاہیے، جو عزم چاہیے، اس کے اندر انسان جو ہے اپنی جولانی طبع کے مطابق آگے سے آگے بڑھنے کی خواہش اس کے اندر موجود ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور اس کے بعد اگلی سٹیج کیا آتی ہے؟ اب معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا اصل ہدف روپیہ پیسہ کمانا، اس دنیا میں اپنے سٹیٹس کو بلند سے بلند تر کرنے کی فکر کرنا، خاص طور پر نظر رکھنا ان لوگوں کو کہ جو آپ سے آگے جا رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے، تاکہ آپ بھی ان کا تعاقب کر کے ان تک پہنچے یا ان سے بھی اور آگے نکل جائیں۔ یہ مسابقت کا جذبہ تو انسان میں اللہ نے رکھا ہے، لیکن اگر یہ مسابقت صرف دنیاوی دوڑ کے لیے ہے، روپے پیسے کے حصول کے لیے ہے، تو اس سے بڑا گھاٹے کا سودا کوئی نہیں۔ اسی سورہ کہف کے آخر میں فرمایا گیا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی دن رات جو ہے صرف اس دنیا کے لیے مشقت ہو رہی ہے، یہاں ہی اپنے سٹیٹس کو بلند سے بلند تر کرنے کی فکر ہے، یہاں کی مال و دولت اور یہاں کی جائیداد بڑھانے کی فکر ہے، اور بھول گئے آخرت کو، وہ آخرت کے جو تمہاری اصل زندگی ہے۔ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، کاش کہ تمہیں یہ علم حقیقی حاصل ہو جائے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وَتَخَافْ تَفَاخُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور پھر جو آخری دور انسان کی زندگی کا ہوتا ہے
وہ فخر ہے، مال اور دولت میں مزید، حل میں مزید، اور آ جائے اور آ جائے. اور پھر یہ کہ اولاد ہے کہ جس کو اپنی نگاہوں کے سامنے پلتا ہوا، پھولتا ہوا، اور جو اس نے ٹرینڈ سیٹ کیا تھا اپنے زندگی کو ماڈل بناتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے، اسی روش میں اور آگے سے آگے بڑھتا ہوا انسان اپنی اولاد کو دیکھتا ہے، تو اس سے بڑھ کر اور فخر کیا ہوگا؟ کمثل غیث اعجب الکفار، وہی مثال دی گئی جیسا کہ مثال ہے اس بارش کی کہ جو کوئی کسان محنت کرتا ہے، آسمان سے برستی ہے، اس کی فصل جو ہے لہلہانے لگتی ہے، پھر اس فصل سے جو شے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اتار لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ روندی ہوئی گھاس بن جاتی ہوئی. حطامہ کے الفاظ آئے وہاں، یہاں حشیمہ کے الفاظ آئے، لیکن بالکل وہی الفاظ ہیں، وہی جو ہے انداز ہے جو وہاں سورہ حدید میں بیان کیا گیا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا. یہ ہے اصل امتحان. مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم ما لا الہ الا اللہ. علامہ اقبال کا شعر ہے، اور یہ بہترین تفسیر ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 21 کی، آیت نمبر 24 کی، جہاں فرمایا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ محبتیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں انسان کے دل میں. محبت اس کی بیوی کی بھی ہے، اولاد کی بھی ہے، اعزا و اقارب کی ہے، رشتہ داروں کی ہے، اپنے قبیلے کی ہے. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. اس طرح روپیہ پیسہ ہے، وہ تجارت، وہ کاروبار، وہ ٹریڈ، وہ بزنس جو اس کے لیے اس نے اپنے آپ کو ہلکان کیا ہے، اور وہ اعلیٰ شان مکانات جو اس نے اپنے لیے تعمیر کیے ہیں. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر یہ چیزیں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کی محبت، یہ شے ہمارے لیے جو ہے ہضم کرنا آسان نہیں. ہم دعویٰ تو کر سکتے ہیں اللہ سے محبت کا بھی، اللہ کے رسول سے بھی محبت، لیکن یہ جو اگلی بات یہاں بیان کی گئی، اللہ کے رستے میں جہاد کرنے کی محبت. ایک جہاد کا وہ تصور ہے جس کو اپنے ذہن میں رکھیے، جس کی آخری منزل جو ہے وہ قتال ہے. اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے انسان تیار رہے، اللہ کے دین، اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے، جسے ہم قتال فی سبیل اللہ کہتے ہیں. لیکن جہاد کا آغاز تو کسی گناہ سے اگر آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا تو یہ بھی جہاد ہے. ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے افسانی خواہشات کو اگر تم نے کنٹرول کر لیا تو یہ بھی جہاد ہے. اور گویا کہ اپنے اصل کے اعتبار سے بنیادی جہاد یہ ہے. جیسے ہی کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو اندر ایک کشمکش تو پیدا ہو جاتی ہے نا. اللہ کا حکم یہ ہے، من چاہی خواہش یہ ہے، زمانے کا رسم و رواج یہ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ عمل پیرا رہے. آیا اس کو رستے کو اختیار کریں یا اللہ کا حکم مانیں؟ یہ کشمکش پیدا ہو گئی. اب یہی جہاد ہے جو نقطہ آغاز بنے گا. منزل وہ ہے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ انہوں نے قتال کیا ہے، اپنے قریب ترین کے ساتھیوں کی جو ہے وہ جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. تو المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ مال و دولت جو ہے دنیا کی وہ، اور بیٹے جو ہیں وہ اصل میں رونق ہیں اس دنیا کی زندگی کی. قرآن اس کا انکار نہیں کرتا. یہ محبتیں اللہ نے پیدا کی ہیں، مال کی محبت اللہ نے پیدا کی. لیکن اگر مال کی محبت اپنے حد سے تجاوز کرے اور اللہ کے احکامات پاؤں تلے روندے جانے لگیں، اپنی رزق میں، اپنی روزی میں حرام شامل کر بیٹھے، تو اس سے بڑی ہلاکت اور تباہی کا کوئی تصور نہیں. تو یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے بڑی بڑی نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. لیکن اصل امتحان بندہ مومن کا کیا ہے کہ ان محبتوں میں مبتلا ہو کر کہیں وہ اپنی آخرت کو داؤ پر تو نہیں لگا رہا. حضور کی وہ حدیث میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی، بہت ہی بدبخت ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر لیتا ہے. اور انسان کے نزدیک جو فوکس نمبر 1 کیا ہوتا ہے، اپنی اولاد کی دنیا بنا جاؤں. لیکن وہ اولاد صلہ کیا دیتی ہے؟ جسے بڑی ناز نخروں سے اور بہت لاڈ سے، بڑے چاؤ پیار سے، اور ان کی ہر جائز ناجائز خواہش جو ہے وہ کسی طرح پوری کرو. لیکن بعض اوقات وہی اولاد ہے جو اپنے حقیقی باپ کو قتل کر دیتی ہے. تمام لوگوں کے پاس وہ موبائل موجود ہیں اور کس طرح وہ تہلکہ مچا ہے. اس طرح ایک ڈاکٹر کے جو ہے وہ بیٹا نے، وہ جو بہت لاڈ میں پلا ہوا بیٹا تھا، اور کیسے کیسے اس سے وعدے کیے تھے
لیکن یہ کہ بہرحال وہی بات ہوئی کہ اس بیٹے نے جو ہے اپنے باپ کو ہلاک کر دیا، اور فوری طور پر اس نے مان بھی لیا کہ ہاں یہ پوری سازش، ماسٹر مائنڈ میں تھا۔ اور وہی بات کہ وہ روپیہ پیسہ جس کے اوپر اس وقت اس کا باپ مالک تھا، اس کا خیال تھا بڑی ایزیلی جو ہے مجھ تک پہنچ جائے گا، بس اس رستے کے پتھر کو میں ہٹا دوں۔ تو ایسی ایک مثال نہیں ہے، سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ یہی روپے پیسے اور مال کی محبت انسان کو کہاں کس تباہی سے دوچار کر دیتی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت تو ہے، لیکن بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ انسان کو پرکھا جاتا ہے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اس نے اپنے اولاد کے لیے کیا سوچا، صرف دنیا ہی مقصود رہی یا کوئی آخرت کے لیے بھی کوئی اس نے اس کی تربیت کی ہے، گرومنگ کی ہے، کوئی آخرت پر ایمان جو ہے اپنی اولاد میں اس اعتبار سے بھی کوئی تربیت کی یا نہیں کی، کوئی دین بھی ترجیح رہی یا نہیں رہی۔ تو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، وہی دو باتیں جو یہاں کہی گئی ہیں سورۃ تغابن کے بالکل مرکز میں آیت موجود ہے۔ جان لو یہ تمہاری اولاد اور تمہارے مال و دولت جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے اللہ کی طرف سے، فاحذروہم، ان سے بچ کر رہو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ بھی نہیں نکلنا چاہیے کہ گھر کو میدان جنگ بنا لے۔ ہر وقت جو ہے جس طرح ہوتا ہے کہ کوئی سنتری گھر میں موجود ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، ذرا تھوڑا سا ادھر سے ادھر ہو گئے اور ساتھ ہی سرکوبی کر دے، اس سے کیا ہوگا کہ اولاد باغی ہو جائے گی۔ ہاں بالکل ابتدا ہی سے اگر آپ نے گروم اپ کیا ہے اس تصور کے ساتھ کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، کوئی اللہ کا بھی کنسیپٹ اس کے اندر اجاگر کیا ہے کہ اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ موجود ہے۔ اگر یہ چیزیں پرائرٹیز کے اندر رہیں گی تو نتیجہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بہتر عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا گیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور باقی رہ جانے والی تو وہ نیکیاں ہیں، وہ نیک اعمال ہیں جو کہیں بہتر ہیں تمہارے رب کے نزدیک، ثواب اور بدل کے اعتبار سے بھی اور انجام کار اور توقع کے اعتبار سے بھی۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، اس دنیا میں جمع نہ کرو، ذخیرہ اندوزی نہ کرو جہاں کیڑے کا بھی خدشہ ہے، چوری چکاری کا بھی جو ہے وہ خدشہ ہے، جمع وہاں کرو جہاں نہ چوری ہوتی ہے، نہ ڈکیتی ہوتی ہے، نہ کہیں کیڑے کا خدشہ ہے۔ وہ اصل میں آخرت کے لیے سرمایہ وہاں جمع کرو نا۔ تو والباقیات الصالحات، باقی رہ جانے والے تو الصالحات ہیں، نیک اعمال ہیں جو تمہارے اصل کام آنے والے ہیں آخرت میں، جو بہت بہتر ہیں ثواب اور بدلے کے اعتبار سے بھی اور انجام کار کے اعتبار سے بھی۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 کلمات وہ ہیں کہ جو میزان عمل میں بہت وزنی ہیں۔ ایک حدیث میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی، اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا تھا الحمدللہ کے الفاظ سے۔ اس سے پہلی سورت جو ہے سورہ بنی اسرائیل سبحان اللہ کے الفاظ سے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، گویا کہ اللہ کی تسبیح سے سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہو رہا ہے اور اللہ کی حمد سے سورہ کہف کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ 5 کلمات وہ ہیں جو تمہارے نامہ اعمال میں بہت بھاری ہیں، بہت وزنی ہیں۔ سب سے پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ، دوسرا کلمہ الحمدللہ، تیسرا کلمہ جسے ہم تحلیل کہتے ہیں، پہلی تسبیح ہے، دوسرا تحمید ہے اور تیسرا تحلیل ہے، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ چوتھا کلمہ ہے اللہ اکبر کہنا جسے ہم تکبیر کہتے ہیں، تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تکبیر بھی ہے، تحلیل بھی ہے، اور 5واں کلمہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب بندہ مومن کو ان کلمات کا بھی جو ہے بار بار اعادہ کرتے رہنا چاہیے، اور شعوری طور پر، اس لیے کہ ان کلمات کی روشنی میں ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں، وہ رب جو کسی کمزوری سے، ہر عیب سے، ہر کوتاہی سے، ہر کمی سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ الحمدللہ، کل تعریف، کل شکر اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں ہم 7 یا 8 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہی، رکوع میں گئے،
اس کے بعد پھر آپ سجدے میں گئے، پھر سجدے سے اٹھے، پھر دوبارہ سجدے میں گئے، پھر اللہ اکبر کہا تو پھر دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ لیکن اگر ہم یہ محسوس کریں کہ اللہ تو میرے اپنے جسم پر بھی بڑا نہیں، میں خوب جانتے بوجھتے حرام کام میں مبتلا ہوتا ہوں، تو اللہ اکبر تو نہ ہوا، زبان سے ہم کہہ رہے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، جبکہ اگر انسان جو ہے گہرائی میں اتر کر دیکھے گا تو اللہ بڑا ہے کس معنی میں کہ اللہ کا حکم سب سے بالا ہے، میری نفسانی خواہشات پسے پش ڈالی جائیں گی، اللہ کے حکم کو قبول کیا جائے گا، اللہ کی شریعت سب سے بالا تر ہے، صرف زبانی اور قولی تکبیر جو ہے وہی درکار نہیں ہے۔ اصل میں انسان اپنا جائزہ لے کے واقعتاً اللہ اکبر ہے، میرے اپنے جسم پر واقعتاً میں کہہ سکتا ہوں اللہ اکبر، یہ الگ بات ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے جس نے اس عزیز و وسیع و عریض کائنات کو پیدا کیا۔ تو یہ 5 کلمات جو ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، یہی وجہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جسے کلمہ تمجید کہتے ہیں، اس کے اندر ان تمام کو جمع کر دیا گیا۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور اس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے۔ سیر یسیر آتا ہے کسی شے کو اپنی جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ پہنچا دینا، لیکن قرآن میں یہ الفاظ استعمال ہوئے خاص طور پر پہاڑوں کے لیے کہ پہاڑ چلائے جائیں گے۔ کس معنی میں؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے نیچے کوئی پہیے لگا دے گا یا یہ کہ کوئی پاؤں پیدا کر دے گا جس کی وجہ سے وہ چلنے لگیں گے، فضا میں بکھر کر رہ جائیں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالَ کہا گیا، پہاڑوں کو بالکل بکھیر دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ تو یوم نسیر الجبال، جس دن ہم پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم زمین کو دیکھو کو بالکل چٹیل، بالکل سپاچٹ، اس کے اندر کوئی شے، کوئی نہ کوئی اونچائی ہے، نہ نچائی ہے، نہ گہرائی ہے، نہ گھاٹائی ہے، ہر شے بالکل جو ایک سطح آپ کے سامنے موجود ہوگی۔ بارزہ اسے کہتے ہیں جس کے اندر کوئی اونچ نیچ نہ ہو، ورنہ تو ٹیلے بھی ہیں، چٹانیں بھی ہیں، بڑے بڑے پتھر بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، نشیب و فراز بھی ہیں، لیکن یہ کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو اس زمین کو اللہ تعالیٰ بالکل ہموار کر دے گا۔ جس دن تم دیکھو گے زمین کو بالکل کھلے میدان کی شکل میں، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور پھر ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ یہ جمع کرنا کون سا ہوگا؟ یوم حشر، وہ جو میدان حشر سجے گا جس میں اربوں نہیں کھربوں انسان موجود ہوں گے، کتنے ہی انبیاء اللہ نے بھیجے، کتنے ہی رسول بھیجے، ہر امت کا ہر فرد وہاں موجود ہوگا، اور آگے الفاظ آ جائیں گے صفا، صفے باندھے ہوئے۔ کس لیے؟ کیا یہ اللہ کی ہابی تھی کہ اس نے سب کو جمع کرنا تھا؟ جزا و سزا کے لیے۔ ہر نبی اور رسول آ کر بتاتا رہا، متنبع کرتا رہا، خبردار کرتا رہا۔ اسی لیے ہر نبی اور رسول کو ہم نذیر بھی کہتے ہیں نا، خبردار کرنے والا۔ وہ بشیر بھی ہے، خوشخبری بھی دیتا ہے۔ اہل ایمان، اہل تقوی کے لیے وعدے بھی ہیں، اللہ کے جنت کے وعدے ہیں، اپنی رضا کے وعدے ہیں۔ دیدار رب سے بڑھ کر کون سی نعمت ہوگی جو انسان کو وہاں جنت میں حاصل نہیں ہوگی؟ تو وحشرناہم، ہم سب کو جمع کریں گے، فلم نغادر منہم احدا، اور تمام انسانوں میں سے صرف انسان نہیں بلکہ جنات بھی جمع کیے جائیں گے۔ حیوانات کا معاملہ الگ ہے، اس کائنات میں کوئی اور مخلوق ہے، ان کا معاملہ الگ ہے۔ فرشتہ، ہم تو 3 ہی مخلوقات کو جانتے ہیں نا جو ذی شعور ہیں، ایک انسان ہے، دوسرے جنات ہیں، تیسرے ملائکہ ہیں۔ ملائکہ کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، ان کے اندر معصیت کا مادہ سرے سے موجود نہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کریں۔ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا، انسان کو خاک سے یا مٹی سے پیدا کیا گیا۔ مکلف وجود یہ 2 ہیں، انسان اور جنات، ان کے اندر خیر و شر کی تمیز اللہ نے رکھی ہے۔ انسانوں میں انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری کیا، جنات میں یہ سلسلہ نہیں ہے، لیکن قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی دعوت صرف انسانوں کے لیے نہیں تھی۔ یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، دونوں کو خود مخاطب کیا گیا۔ اور اس واقعے کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے ہی، جس میں جنات کی ایک جماعت تھی، وہ گزر رہی تھی، اوپر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر یا کوئی اور موقع تھا، جہری قرات فرما رہے تھے،
تو جیسے انہوں نے آواز سنی فوراً نیچے اترے ہیں، مؤدب ہو کر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد ایک دوسرے سے کہا آج تو ہم نے ایسا قرآن سنا ہے، ایسا کلام سنا ہے جو اس سے پہلے ہم میں سے کسی کو تجربہ نہیں ہوا۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، اور پوری جماعت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی، اس کتاب کو مان لیا جو کتاب جس قرآن کی حضور تلاوت کر رہے تھے۔ تو مکلف وجود یہ ہے، وحشرناہم، سب کو ہم جمع کریں گے، فلم نغادر منہم احدا، اور ان سے کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے، کسی کو اسپیئر نہیں کریں گے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ وعرضوا علی ربک صفا، اور سب لوگ جو ہے صفے باندھے ہوئے پیش کر دیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے۔ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، اس موقع پر کوئی کہنے والا کہے گا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا جائے گا کہ آ گئے ہو نا ہمارے پاس، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ اب پہلی مرتبہ کا پیدا کرنا، اس کا جو عرف عام میں جو اس کا مفہوم ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، پہلی مرتبہ کا پیدا کرنا تو وہی ہے نا، اس دنیا میں ہماری پیدائش، اور دوسری مرتبہ کا پیدا کرنا بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ اور ایک مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ارواح جو کلمہ کن کے نتیجے میں پیدا کی تھی، جو عالم امر کی شے ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے نبی آپ سے یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ بتا دیجئے روح اللہ کا امر ہے، وہ امر ربی میں سے ہے۔ اس کے نتیجے میں جتنے انسان اس دنیا میں آنے تھے، خواہ وہ نوزائیدہ بچہ جو ہے وہ ولادت کے فوراً بعد کیوں نہ فوت ہو چکا ہو، لیکن روح اس کی بھی تخلیق کی گئی تھی، وہ کلمہ کن کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی۔ تو ایک مراد یہ بھی ہے، جس طرح ہم نے تم سب کو ایک اپنے کلمہ کن کے نتیجے میں تمام ارواح کو پیدا کیا تھا، اسی طرح آج تمام انسان اپنی روحوں کے سمیت یہاں میدان حشر میں حاضر ہیں۔ کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، اور تمہیں یہ زوم ہو گیا تھا، تم اس خام خیالی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ شاید وہ دن جو ہم نے موعد تمہارے لیے مقرر کیا ہے، وعدے کا دن ہے، وہ شاید تمہاری دوبارہ زندگی میں نہیں آنے والا، آج تمہاری نگاہوں کے سامنے، اور یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوگا۔ یہ تو اصل میں دنیا اور یہاں کی ایسی جکڑ بندیاں ہیں جس کی وجہ سے آخرت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہماری بنیادی ایمانیات کا حصہ ہیں۔ ایمانیات ثلاثہ، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان۔ اور آخرت پر ایمان ہے کیا؟ کہ ہم سب کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر حساب کتاب ہوگا، جواب دہی ہوگی، وہ میدان حشر جو ہے اس کو سجایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا۔ یہ ہمارے بنیادی تصورات ہیں، بنیادی عقائد ہیں۔ لیکن وہی بات جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ایمان بالآخرت وہ شے ہے جو انسان کے عمل اور سیرت و کردار پر سب سے بڑھ کر اثر انداز ہونے والی ہے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، شیطان نے تمہیں بڑے دھوکے میں رکھا کہ نہیں کوئی قیامت ویامت، کوئی حشر نشر کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں مزے کرو، یہاں خوب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے جو بھی لذت حاصل کرنا چاہتے ہو اس دنیا میں لذتیں حاصل کر لو، مرنے کے بعد کی زندگی کا کیا ہے، وہ صرف ایک ڈھکوسلا ہے کہ جو کچھ لوگوں نے آ کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈال دیا۔ آج ہماری جو اس وقت دنیا ہے یا یہاں بسنے والے جو انسان ہیں، اکثریت اسی مقام پر کھڑی ہے۔ فوکس کرو اپنے آپ کو دنیا پر، یہاں مال و دولت، یہاں کی انجوائمنٹ، یہاں کی لذات، یہاں کی شہوتیں، ہر شے سے خوب حظ حاصل کرو، مر جاؤ گے، مرنے کے بعد پھر دیکھا جائے گا، جو عام طور پر کہا ہے پھر دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ اب آخری آیت جو ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور اس دن جو ہے وہ اعمال نامہ نصب کر دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور پھر تم دیکھو گے ان مجرموں کو کہ وہ سہمے ہوئے ہوں گے، دہشت زدہ ہوں گے۔ انہیں تو معلوم ہے نا کہ ہمارے کرتوت کیا تھے دنیا میں، کس طرح ہم نے جانتے بوجھتے اللہ کی حلال، اللہ کے حرام کی ہوئی شے کو اپنے لیے جائز اور مباح کی قرار دیا تھا۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور وہ چیخ اٹھیں گے اس دن کہ ہائی ہماری شامت، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسا اعمال نامہ ہے۔ الکتاب سے مراد وہ جو اس دن ترازو نصب کی جائے گی، جو اعمال نامہ نصب کیا جائے گا، ایک کوئی نیکیوں کا پلڑا ہے، ایک کوئی برائیوں کا پلڑا ہے،
اور وہ نزاع الموازین بالقسط جیسا کہ کہا گیا نا، اس دن عدل و انصاف کے اس کی ترازو کو نصب کر دیا جائے گا. یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے ہماری بربادی، ہماری شامت، یہ کیسا اعمال نامہ ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو ہماری زندگی کے کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی نہیں چھوڑا. بڑا عمل تو موجود ہے، کوئی ذرے کے ہم وزن بھی کوئی میرا ایسا عمل نہیں ہے، الا احصاها، مگر وہ بھی اس اعمال نامے میں موجود ہوگا. اس اعمال نامے میں اس نے اس عمل کو بھی احصا کیا ہوگا جو کسی اور کی نگاہ میں نہیں آیا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہوگا اس دنیا کی زندگی میں اسے اپنے سامنے موجود پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اس دن تمہارا رب کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کرے گا. وہ عادل ہے، وہ عدل و قسط کا قائم کرنے والا ہے. وہ کسی گناہ گار کو جس نے لوگوں کی حق تلفی کی تھی، ظلم کیا تھا، جبر کیا تھا، ہر شخص کو بھرپور سزا مل کر رہے گی. اور وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کم سے کم پر قناعت کرتے ہوئے حلال پر کاربند رہے، اپنے رب کی اطاعت اور بندگی اسی میں لگے رہے، ان کو اللہ تعالیٰ بھرپور اجر و ثواب عطا فرمائے گا. یہ 5 آیات پر مشتمل یہ بالکل مرکزی رکوع ہے سورہ مبارکہ کا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اصل دجل، دھوکہ یا دجالی فتنہ کیا ہے کہ انسان کی سوچ مادہ پرستانہ ہو جائے اور جو کچھ بھی ہے اس کی نگاہوں کے سامنے جو اصل شے جو حواس خمسہ جس کو محسوس کرتے ہیں بس اسی پر یقین رکھو. باقی آخرت ہے، خدا ہے، کائنات ہے، روح ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، صرف عقیدے تک محفوظ رکھو، اس کا تمہاری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو. آج شیطان کا ایجنڈا یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. حضرات، ایک تو وہ پریس ریلیز ہے، وہ میں پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں. مختلف واقعات ایسے ہوتے رہتے ہیں جس میں اسلاموفوبیا ایک ٹرم جو استعمال کی جاتی ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ ممالک جو بڑے آزادی کے دعوے دار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو بہت ہی گویا کہ عدل و انصاف کرنے والے ہیں، ان کا بھیانک چہرہ سامنے آ جاتا ہے. اس کا عنوان ہے دوسروں پر انتہا پسندی کا الزام لگانے والے برطانیہ کا اپنا اسلاموفوبیا سے لتھڑا ہوا بدنما چہرہ بری طرح بے نقاب ہو گیا. تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہا کہ جس طرح برطانیہ میں بڑی تعداد میں انتہا پسند بلکہ دہشت گرد جتھوں نے گزشتہ چند دنوں کے دوران مسلمانوں کی مساجد، گھروں اور دکانوں کا جلاؤ گھراؤ کیا ہے اور بدترین غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا، وہ مغربی ممالک میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ یورپ کے اکثر ممالک اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منظم نفرت انگیزی، نسلی تعصب اور تفریق کی پالیسی جاری رکھے ہوئے ہیں. مغربی ممالک کا میڈیا اور کئی سیاستدان اسلاموفوبیا کے بدترین داعی بن چکے ہیں. حجاب سمیت دیگر شعائر اسلامی کو نشانہ بنائے جانے کا سلسلہ جاری ہے. کئی مغربی ممالک آزادی اظہار کے دل فریب نعرے کی آڑ میں توہین قرآن اور توہین رسالت کے واقعات کے ذمہ دار افراد اداروں کو سرکاری سطح پر تحفظ فراہم کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ہولوکوسٹ پر کسی نوعیت کا تنقیدی تبصرہ بھی جرم شمار کیا جاتا ہے. امیر تنظیم اسلامی نے کہا کہ اگرچہ برطانیہ کے نو منتخب وزیر اعظم نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے والے ان گروہوں کو فسادی قرار دیا اور کہا ہے کہ وہ مساجد اور مسلمانوں پر حملوں کو مزید برداشت نہیں کریں گے، لیکن اصل غور طلب بات یہ ہے کہ جب تک ان ممالک میں ریاستی پالیسیوں اور میڈیا کے ذریعے اسلاموفوبیا کو پھیلانے کی منظم مہم کو ختم نہیں کیا جاتا، ایسے اندوہناک سانحات کی روک تھام ممکن نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ غزہ میں 10 ماہ سے جاری اسرائیلی درندگی بھی امریکہ اور مغربی ممالک کے اکثر یہ لوگ جو ہیں بھرپور طور پر اس ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان تمام واقعات کے باعث مغربی ممالک کے انسانی حقوق کے علمبردار ہونے کی قلی مکمل طور پر کھل چکی ہے. امیر تنظیم اسلامی نے مسلمان ممالک کی قیادتوں کو ناصحانہ مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ غیروں اور ان کے اداروں پر انحصار کرنے کی بجائے مسلمان ممالک متحد ہو کر دنیا بھر میں اپنے مظلوم بھائیوں، بہنوں، بچوں، بوڑھوں کی مدد کے لیے خود عملی اقدامات کریں. انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان ممالک دنیا بھر میں نظریاتی اور عملی اسلاموفوبیا کے مرتکب افراد، اداروں اور ممالک کا سفارتی اور معاشی بائیکاٹ کریں
اور عسکری کارروائی کی بھی دھمکی دیں تو یہ طاغوتی قوتیں گھٹنوں کے بل گر پڑیں گی، اور صرف اسی طریقے سے مسلمانوں کی مظلوم مسلمانوں کی حقیقی کی داد رسی ممکن ہو سکے گی۔